اچھا، سلسلہ محاضرات گلستان سعدی کا اگلا لیکچر آج کیا تاریخ ہے؟ 12 تاریخ، اور دوسری حکایت معرض تدریس میں ہے سایر حکما از تاویل ان فروماندند مگر درویشی کے بجائے آورد گفت۔ سبھی حکما، سبھی سمجھدار لوگ اس خواب کی تعویل سے، اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے، سوائے ایک درویش کے جو بات سمجھ گیا اور اس نے کہا۔ یہ ایک ترجمہ، اس سے پہلے بھی ترجمہ ہو چکا ہے گزشتہ لیکچر میں اس حصے کا، تو ترجمہ اس طرح یعنی ان الفاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی تحریر کی اگر اچھی طرح سمجھ آ جائے تو ترجمے میں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف لائے جا سکتے ہیں، جملے ایک دوسرے کے مترادف لائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو پہلے دیکھ لیں۔ سایر حکما، سایر، یہ پیچھے آپ نے ایک لفظ جملہ پڑھا ہے، جملہ سب، سبھی، کل، تمام کے معنی میں عربی کا لفظ ہے، اور سائر بھی عربی کا لفظ ہے، کل، تمام، سب، سبھی کے معنی میں۔ حکما حکیم کی جمع، حکیم سمجھدار، دانش مند، صاحب فہم و فراست، صاحب حکمت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی کی صفت علیم کے ساتھ حکیم بہت آئی ہے، یعنی وہی دانا ہے، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت وہ دانائی جو آپ کو کسی بات کی تہ تک پہنچا دے، وہ سمجھ، اچھی سمجھ، فہم و فراست، ذہانت، یہ سب حکمت کے ذیل میں آتے ہیں۔ حکمت ان سب چیزوں کی حامل ہے، باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ اس کے لیے سیانہ کا لفظ پنجابی سے اردو میں آ گیا ہے، سمجھدار۔ سبھی حکما، سبھی صاحبان فراست، از سے کے معنی میں، تعویل، تعبیر کے مفہوم میں۔ تعویل قرآن مجید میں ہے۔ تعویل اصل میں کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے کسی اور ممکن معنی کو دریافت کرتے ہیں، اس کا کوئی اور ممکن نتیجہ نکالتے ہیں، اسے تعویل کہتے ہیں۔ بات کی تہ تک پہنچنا بھی تعویل ہے۔ قرآن پاک میں ہے محکمات اور متشابہات آیات کے ذیل میں کہ ہن ام الکتاب، محکمات کے بارے میں ہے کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ جو محکم آیات ہیں وہ کتاب کی بنیاد ہیں، ام الکتاب ہیں، و اخر متشابہات، اور ان کے ساتھ دیگر متشابہات ہیں۔ لا، یہ آگے ہے، لا یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو متشابہ آیات میں جو الفاظ ہیں ان کے وہی معنی مراد نہیں لیے جاتے، ان کے معنی کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ مثلا جب قرآن پاک میں آتا ہے ید اللہ،
اللہ کا ہاتھ. اب ظاہر ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ ہاتھ پاؤں تو نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہے، ہاتھ پاؤں مخلوق کی خصوصیت ہے. لیکن ید اللہ، اللہ کا ہاتھ بول کر اس سے ہم معنی کچھ اور لیں گے. وہ جو معنی ہم لیں گے وہ اس ید اللہ کی تعویل ہوگا، وہ اس ید اللہ کا کوئی اور دوسرا گہرا مفہوم ہے. تو اچھا، اسی طرح ہم خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں، کبھی تو وہ اسی طرح منظر میں رونما ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے خواب پیغمبروں کو آتے ہیں جو سچے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی خواب ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں بیان کیا جاتا. جیسے سورہ یوسف کے شروع میں رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت احد عشر کوكبا 11 ستارے، والشمس والقمر سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین میں نے ان سب کو دیکھا اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اچھا، یہاں خواب میں انہیں ستارے نظر آئے، چاند سورج نظر آئے، لیکن اس کی تعویل جو منظر عام پہ رونما ہوئی، جو منظر عام پہ آئی، منظر خاص میں جلوہ گر ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اقتدار مل گیا، اور جب ان کے 11 بھائی اور ماں باپ ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا، اور باقی بھائی تعظیماً ان کے سامنے کھڑے تھے سر جھکائے ہوئے. تو یہ ان کے خواب کی تعبیر ہے. اسی طرح سورہ یوسف میں ایک دو اور خواب بھی بیان ہوئے. تو جو منظر بیان کیا گیا ہے خواب میں، اس سے مختلف ملتی جلتی تعبیر اور الفاظ میں بیان کی گئی ہے. تو اس کے لیے آیا ہے تعویل کا لفظ، کہ جو کچھ الفاظ میں موجود ہے معنی اس سے کوئی اور اختیار کرنا، جس کا بہرحال الفاظ میں امکان ہوتا ہے، یعنی وہ الفاظ کے خلاف نہیں ہوتا، الفاظ میں اس معنی کا امکان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. اچھا، اب اس کی تعبیر یہ ہے، اب اس سے معنی یہ نکلتا ہے، وہ اس ارشاد کی تعویل سمجھ لیں کہ لونڈیاں یہ غلامی دنیا سے ختم ہو جائے گی، نہ لونڈیاں رہیں گی نہ لونڈے رہیں گے، یعنی نہ کنیزیں ہوں گی نہ غلام. بھائی جب ہر لونڈی نے اپنی مالکن کو جنم دے دیا تو لونڈیوں کی جگہ ساری بچیاں مالکنے آ جائیں گی، تو مالکنے ظاہر ہیں پھر آزاد بچوں کو جنم دیں گی نا. ہاں، تو ظاہر ہے دیکھو اب لفظ کیا ہے اور اس سے معنی کیا نکل رہا ہے، یہ اس کی تعویل ہے. خوابوں کی اسی طرح تعبیر ہوتی ہے. خواب میں آپ دیکھتے ہیں بارش ہونا، بارش کا منظر، تو وہ آپ پہ خدا تعالی کی کسی رحمت کی دلیل ہوتا ہے. خواب میں آپ اپنے پیچھے کسی سانپ کو لگا دیکھتے ہیں یا کسی اور موذی جانور کو، مثلا کوئی کتا وغیرہ، تو اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کسی دشمن کی زد میں ہیں، وہ دشمن کسی حوالے سے آپ کا پیچھا کر رہا ہے. اس طرح مختلف خواب بیان کیے جاتے ہیں، وہ بڑے مختلف تعبیر نامے موجود ہیں. اچھا،
تو سائر حکما تعویل ان فرو ماندند، سبھی دانشور، سبھی سمجھدار لوگ اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہ گئے. یہ تعویل ان اصل میں تعویل ان خواب ہے. ان اسم اشارہ ہے، یہ کے معنی میں اسم اشارہ قریب، اور اسم اشارہ صرف موجود ہے، اس کا مشار الیہ. اسم اشارہ اور مشار الیہ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. کبھی اسم اشارہ اور جس کی طرف اشارہ ہو وہ شے بھی آگے موجود ہوتی ہے، وہ شے مشار الیہ کہلاتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو یہاں ان اشارہ تو موجود ہے لیکن مشار الیہ خواب مذکور نہیں ہے، کیونکہ خواب کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے. لہذا ایک ہی شے کو جس کا ذکر ہو گیا پھر ذکر کر دینا یہ تکرار ممل ہے، یعنی ملال آور تکرار ہے، آدمی کو تکلیف میں مبتلا کرنے والی تکرار ہے. کوئی تکرار دل کو بھاتی بھی ہے، لطف دیتی ہے، لیکن کوئی تکرار الفاظ طبیعت پہ گراں گزرتی ہے. تو دوبارہ یہاں خواب کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ مصنف کے خیال میں یہ تکرار اچھی نہ ہوتی. تعویل ان، اس کی تعویل سے فرو ماندند، یہ فرو ماندند، فرو ماندن دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ماندن کا لفظ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ماندن رہنا، اور ماند وہ رہا، اور ماند وہ رہے. آپ نے پڑھا ہے کہ وقت ضرورت چو نہ ماند گریز، ضرورت کے وقت جب بھاگنا ممکن نہیں رہتا تو وہاں ماند ماندن کا فعل مضارع آپ نے پڑھا ہے. تو ماند وہ رہا، ماندہ سے پس ماندہ اردو میں آتا ہے، یا در ماندہ یہ بھی مثال ہو چکی. فرو نیچا کے معنی میں، تو نیچے رہ گئے یعنی عاجز رہ گئے. فرو نیچا کے معنی میں ہم اردو میں بولتے ہیں فرو تنی، اپنے تن کو نیچے کرنا، جھکا دینا، عاجزی کے مفہوم میں. فرو تن ہونا، عاجز ہونا، نیچا ہونا، جھک جانا. اسی سے آتا ہے بغاوت، فرو کرنا، یعنی بغاوت کو دبا دینا، نیچے کر دینا. ظاہرہ جس چیز کو دبائیں تو وہ نیچے ہو جاتی ہے. جی اچھا آگے جی 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 فروم آیا نیچ کمینہ کے معنی میں. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، گرماؤ غریبوں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فروم آیا کو شاہی سے لڑا دو. اچھا آگے فرو ماندند عاجز آ گئے، جی لاچار ہو گئے، عاجز آ گئے، یہ زیادہ صحیح ترجمہ ہے. اچھا آگے کیا ہے بھائی؟ مگر درویشی کے بجائے آورد و گفت، سوائے ایک درویش کے جو اصل بات سمجھ گیا اور اس نے کہا. مگر میں نے بتایا تھا کبھی لیکن کے مفہوم میں آتا ہے، کبھی سوائے کے معنی میں، اور کبھی مگر، جیسے اردو میں مگر استعمال ہوتا ہے. درویشی، درویش در کے ساتھ چمٹا ہوا، یہ اصل میں در آویز سے درویش ہے. تو درویشی کے، یہ جو کے ہے درویش کے ساتھ لف، یہ کے میرے خیال میں اسم موصول ہے، اس نے درویشی کے کو آگے ملا دیا ہے بجائے آورد سے. بجائے آورد دو لفظوں کا مجموعہ، یہ فعل ماضی مطلق ہے. فعل ماضی مطلق معروف
اصل مصدر ہے بجائے آوردن. اس کا اردو میں کبھی ترجمہ بجا لانا کرتے ہیں، جیسے آوردن کا ترجمہ لانا، اور بجا اپنی جگہ پہ لے آنا، کوئی شے اپنی جگہ پہ لے آنا. آجاب بجا لانا یعنی جو آداب کے ان کو عملی جامہ پہنانے کا حق ہے تو ان کو اسی طرح عملی جامہ پہنانا، اسے کہتے ہیں آداب بجا لانا. اچھا، اسی سے بجا آوردن کا آگے ایک اور مفہوم ہے کہ بات کو اس کی جگہ پہ لے آنا. کوئی بات ہے وہ چھپی ہوئی ہے، نیچے کہیں تہوں میں ہے، اسے اس کی جگہ پہ لے آنا، یعنی کوئی نتیجہ نکال لینا. بجائے آورد. اچھا، یہیں سے پھر بجا آوردن کا جو معنی یہاں مذکور ہے، جو ہمارے ترجمے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے سمجھ جانا، طے تک پہنچ جانا. بجائے آوردن، تو بجائے آوردن، آورد وہ بات کو پا گیا، بات کو سمجھ گیا، بات کی طے تک پہنچ گیا. مگر لیکن ایک درویش جو بات کی طے تک پہنچ گیا، بات کو سمجھ گیا. جی اصل میں نا تھوڑی دیر وہ گفت، اور اس نے کہا مگر درویشی کے بجائے آورد وہ گفت. اس کا ایک میرے خیال میں یہ بھی امکان ہے، مگر درویشی کے بجائے آورد گفت، یعنی واو کو درمیان سے حذف کر کے ترجمہ کریں تو پھر ترجمہ یوں بنے گا، لیکن ایک درویش جو بات کی طے تک پہنچ گیا، یا یوں بھی ترجمہ، لیکن ایک درویش جو اصل بات سمجھ گیا، اس نے کہا. اور اس نے کہا، اور کا ترجمہ نہ بھی کریں، جملہ یوں فرض کر کے بھی ترجمہ میرے خیال میں تو ٹھیک ہے. اچھا، آگے کیا ہے؟ ہنوز نگران است کہ ملکش با دگران است. وہ اب بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کا ملک دوسروں کے پاس ہے. ہنوز ابھی کے معنی میں، لیکن یہاں ہنوز ترجمے کے اعتبار سے اب بھی کے معنی میں، اگر اس کا ترجمہ اب بھی کے معنی میں ہے، یہی ترجمہ کریں تو میرے خیال میں عبارت خوبصورت ہے. اچھا، یعنی ترجمہ خوبصورت ہوگا. آپ ذرا وہ نکالو رہبر فارسی، اس میں دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے یہاں. ہنوز کی پھر میں بعد میں یہ نا یہ چلتی رہے ریکارڈنگ. یہ ہنوز کا لفظ اردو میں بھی موجود ہے ابھی کے معنی میں. ابھی تک ہو تو پھر لفظ بننا چاہیے تا ہنوز، تا تک کے معنی میں، اور تا ہنوز وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہنوز ابھی وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے، تو اس کا ابھی تک اب بھی دیکھ رہا ہے. تا ہنوز ابھی تک. اردو میں ہے غالب کا شعر، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. تو ہنوز ابھی کے معنی میں، اسے کبھی اب بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، آگے وہ معین فارسی میں دیکھو کیا لکھا ہے. ہنوز نگران است، آگے نگران ہے. ابھی تک تاحال، ابھی تک تاحال. اس مشکل لفظوں میں دیکھ رہے ہو؟ جی نہیں، مشکل لفظوں میں نہیں، جب ترجمہ جب با محاورہ کرتے ہیں نا، جی، وہاں دیکھو کیسے کیا ترجمہ. وہاں پہ تمام نداش کی باتیں اس کی تعبیر بتانے میں ناکام ہو گئے، لیکن ایک درویش سمجھ گیا اور اس نے کہا وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے. لیکن ایک درویش سمجھ گیا اور اس نے کہا. یہ ترجمہ
مگر درویشی بجائے آورد و گفت. یہ اس طرح کی عبارت کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے مگر درویشی کے بجائے آورد و گفت. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے درویشی کے مگر ایک درویش جو سمجھ گیا. یہاں کے کا ترجمہ آنا چاہیے نا، کے موصولہ کا. کے کا ترجمہ یہاں ظاہر نہیں ہو رہا. مگر ایک درویش جو سمجھ گیا اس نے کہا. اچھا کیا کہا؟ ہاں کہ وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ اس کی سلطنت دوسروں کے قبضے میں ہے. کہ وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ اس کی سلطنت دوسروں کے قبضے میں. چلے یہاں ہنوز ابھی تک کے معنی میں نے اس پر اصرار کیا ہے کہ اب بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اب بھی کر لیں یا ابھی تک کر لیں، ایک ہی بات ہے. اچھا ہنوز نگران، یہ نگران نگریستن سے حالیہ ہے. نگریستن دیکھنا اور نگریست اس نے دیکھا، فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ، اور اس سے فعل مضارع آتا ہے نگارد. وہ دیکھے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا. اس کی دال اڑا دے نگر، فعل امر بن جائے گا اس سے. اسی نگر کو آپ کسی اور لفظ سے لف کر دیں، مثلا دست نگر، ہاتھوں کو دیکھنے والا. لوگ اسے دستے نگر پڑھتے ہیں. ہمارے اردو خوان بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی دستے نگر بول لیتے ہیں، جو غلط ہے. دستے نگر نہیں ہوتا، دست نگر. دست کی تے کو غیر متحرک رکھنا ہے، اس کے نیچے زیر نہیں بولنی. دستے نگر نہیں پڑھنا، بولنا دست نگر، ہاتھوں کو دیکھنے والا. اسی طرح خود نگر ہو، اگر خود نگر ہو، خود گرو، خود گیر، خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، علامہ اقبال کا فرمان. تو اس سے حالیہ نگران، وہ دیکھ رہا ہے. کہ یہ جو کہ ہے یہ تفصیلیہ ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ملک، کہ ملکش، اس کا ملک. یہ ملکش مرکب اضافی ہے. اس میں ملک کے معنی میں، سلطنت کے معنی میں، کبھی ملک کا معنی اقتدار ہوتا ہے. عربی میں تو خاص طور پہ ملک کا معنی اقتدار ہے. اچھا ملکش، اس کا ملک، اس میں شین اس کا کے معنی میں اسم ضمیر متصل ہے. شین جیسے یہاں ملکش ہے، ملکش اس کا ملک، ملک شان ان کا ملک، ملکت تیرا ملک، ملکتان تمہارا ملک، ملکم میرا ملک، اور ملک مان ہمارا ملک. تو یہ اسم ضمیر متصل ہے جو اپنے بعد کسی لفظ سے، یعنی اپنے سے پہلے کسی لفظ سے جوڑ کے لکھی جاتی ہے. اور یہ ضمیر اضافی ہوتی ہے اور مفعولی ہوتی ہے. مثلا یہاں ملکش اس کا ملک میں شین اضافی ہے. مفعولی کب ہوگی؟ اگر اس سے پہلے کوئی فعل آ جائے، مثلا دیدم میں نے دیکھا، اس کے ساتھ شین کو جوڑ لے، دیدمش میں نے اس کو دیکھا. تو اب شین اس کو کے معنی میں، یہ گلستان سعدی میں آگے آئے گی مفعولی صورت میں. اچھا ملکش با دیگران است، دوسروں کے پاس ہے، دوسروں کے پاس ہے. با یہاں پاس کے معنی میں، یہ با اسی مفہوم میں پیچھے گزر چکا ہے. ہاں مکنت وہ کیا ہے، جہاں نئی برادر نہ مانت بکس. تو اے برادر جہان کسی کے پاس نہیں رہتا، دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی. تو یہاں کس سے پہلے با مختصر آئی ہے پیچھے شعر میں، لیکن اصل میں یہ پورا لفظ ہے با کے پاس کے معنی میں. ہاں خوشستاں کے باخیش جز غم ندارت، غالب کا شعر ہے. ولی خوش ترستاں کے ان ہم ندارت، خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس
ہاں خوشستاں کے باخیش جز غم ندارت، جس کے پاس غم کے سوا کچھ نہیں ہے وہ خوش نصیب ہے. ولی خوش ترستوں کے ان ہم ندارت، وہ شخص اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، یعنی غم بھی نہیں ہے. اچھا با دیگران، یہ جو دیگران ہے یہ دیگر کی جمع ہے. دیگر، یہ دیگر بھی اصل میں دیگر ہے، دیگر دوسرا. ہم چو ما دیگر نیست، ہم اردو میں بولتے ہیں ہمارا ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہم چو کی طرح، ما یعنی ہم کی طرح، ہماری طرح. دیگرے، دیگری یا دیگرے، کوئی دوسرا نیست نہیں ہے. ہاں مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے. بیا سخن بسرا بزم عشق را آصف، پیام تو نفس روح پرور دیگر. کہ بیا سخن بسرا بزم عشق را آصف، عشق کی بزم کے لیے آصف، اور اس کی عشق کی اس بزم کے لیے سخن گا، سخن سرائی کر. پیام تو نفس روح پرور دیگر، تیرا پیام کوئی اور ہی روح پرور پیغام ہے، دوسرا ہی روح پرور پیغام ہے. روح کو پالنے والا کوئی دوسرا ہی پیغام ہے. اچھا تو کیا ہے؟ دیگران، یہ دیگر سے جمع ہے، دیگر کی جمع دیگران. تو ہنوز نگران است کہ ملکش با دیگران است، وہ ابھی دیکھ رہا ہے، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ ابھی دیکھ رہا ہے کہ اس کا ملک دوسروں کے پاس ہے، اس کا ملک دوسروں کے قبضے میں ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ با دیگران است اصل میں تو دوسروں کے پاس ہے کے معنی میں ہے، لیکن یہ لفظ بول کر مرادی معنی دوسروں کے قبضے میں ہے لیا جا رہا ہے. تو آگے کیا ہے؟ است ہے کے معنی میں. یہ جو است ہے اس کی آگے مختلف صورتیں ہیں. است جمع ہو تو اند ہے، است اند مخاطب میں ہو چلا جائے یہ تو ای ہے، عید ہے، اور متکلم کی صورت میں ام ہے، ایم ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ او وہ شخص، او وہ رفتہ است چلا گیا ہے. او رفتہ است، دیکھو است ہے، یہ فعل ماضی قریب ہے. او رفتہ است وہ چلا گیا ہے. ایشان رفتہ اند، اب یہ است اند بن گیا ہے، رفتہ رفتہ ہی رہے گا. وہ چلے گئے ہیں. تو رفتہ ای، تو چلا گیا ہے، اب است اند سے آگے بڑھ کے ای ہو گیا. شما تم رفتہ عید چلے گئے ہو، تو یہ ای آگے عید بن گیا. من میں رفتہ ام چلا گیا ہوں، یہ ام ہو گیا. است اند ای عید سے گزر